اسد عمر صاحب, توشہ خانہ, ویسے تو آپ کے اوپر آلریڈی ایک توشہ خانہ چل رہا ہے, ایک نئی سٹوری آئی ہے توشہ خانہ پر. تحریک آپ نے دیکھی وہ سٹوری؟ آپ نے 6 ارب روپے 2 ملکوں سے, عرب ملکوں سے جولری لی گئی اور اونے پونے داموں اس کو بیچ دیا گیا اور بہت سارے پیسہ بنایا گیا. مسئلہ یہ کہ اس وقت جب بھی کوئی الزام لگتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب کسی پہ الزام لگا وہ کہتا مجھ پہ یہ کہہ رہے ہو تمہارا کیا. یہ پیپلز پارٹی اور نون کی مثال ہوتی ہے. مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ ایک نئی مثال سیٹ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ گفٹ آئے ہیں, یہ اس کی پرائس پے کی گئی ہے, یہ ویلیویشن تھی, یہ ہوا ہے. کیا اس کی کوئی تفصیلات آپ دیں گے میڈیا کو, یہ جو الزام نیا لگا؟ سر, الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہر سال اپنے اثاثوں کا اور آمدنی کے گوشوارے ایف بی آر میں بھی جمع کرانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرانے ہوتے ہیں. یہ جو پرانا سارا کیس چلا ہے, اس کیس کے اندر ہوا کیوں نہیں ہے جو میں آپ کو اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہوں؟ گفٹ کیا آیا, کتنی اماؤنٹ پے کی گئی اس کے لیے, کتنے پہ بیچا گیا, اس کا جو ڈفرنس تھا وہ گین کتنا تھا, اس پہ کیپٹل گین ٹیکس کتنا دیا. یہ اس حد تک فیکٹس وہاں پر موجود ہیں, 100% قانون کے ساتھ کمپلائنس ہوئی ہوئی ہے. اس لیے تو ہم اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں یار 20 سال کے رکھو ریکارڈ, لگا دو عمران خان کے بھی, لگا دو دیوار کے اوپر سارے پاکستان کو دیکھنے کے لیے, ساز زرداری کے بھی, نواز شریف کے ایٹسٹرا. مجھے نہیں پتا کس کے, نو آئیڈیا, یہ آپ کے ذریعے میں سن رہا ہوں. جو کوئی بھی آج سارا دن نون لیگ نے پریس کانفرنس, سارا دن میں آپ کو ان کے پاس بیچاروں کے پاس رہ کچھ نہیں گیا سوائے اس کے. دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے پہلے سیاست کے اندر وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے جن ہے نا, کیا بولتے تھے آپ کو, مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے. وہ ٹکٹ ایسا چلتا ہے کہ ہر الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. پٹ پڑی ان کو پنجاب کے الیکشن میں, پنجاب نے ان سے واپس چھین لیا. ستمبر کے الیکشن میں پھر مار پڑی. انہوں نے کہا یار سیاست میں وہ مقابلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا قانون کے ذریعے گراتے ہیں عمران خان کو. وہ بھی واضح ہو گیا, قانون سے بھی نہیں گر سک رہا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کرتے کیا ہے, وہ ایک سٹوری لگواتے. الیکشن کمیشن پارٹنر ہے ان کا, وہ زیادہ تر ہیلپ ان کو وہاں سے ملتی ہے. اس سٹوری کو وہ ٹی وی پہ پھینٹتے رہتے, صرف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں عمران خان کا. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی عوام کو کنونس کر دیں کہ اس میں اور ہم میں فرق نہیں ہے. یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم چور نہیں ہیں, یہ تو سارے پاکستان میں اسٹیبلش ہو گیا. وہ صرف یہ کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ یار یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. وہ پہلے سیاست میں ناکام ہوئے, پھر قانون میں ناکام ہوئے, اب یہ میڈیا ٹرائل میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. اس کی کوئی پریس ریلیز جاری کر دیجیے گا. ویسے کر دیں گے جی ضرور, ایک تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ورژن اس سارے پر کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب جو گلے اتھی ہوئے تھے پنجابی میں ہمارے جو کہتے ہیں, کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باجوہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ کوئی دشمن بھی نہ کرے. آپ کو لانا یا نکالنا, ان دونوں میں سے آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں لانے کے اوپر جو ہے یہ بھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اس کے اوپر آپ کو 2018 کے الیکشن میں بہت سارے ایلیگیشنز ملیں گے, ٹھیک ہے جی, وہ ٹھیک بھی ہوں گے بہت سارے, اور ان میں سے کئی ٹھیک بھی ہوں گے. لیکن وہ ایلیگیشن صرف ایک طرف کے نہیں ہے میرے بھائی. آپ ذرا سندھ میں جا کے پوچھیں نا, پوچھیں. وہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا نا, پوچھیں لوگوں کو. بلاول صاحب بہت جب بول رہے تھے تو میرا خیال ہے ایک ملاقات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں آپ کو ویڈیوز دے دوں. کون بندے ہمارے ساتھ جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ رہے تھے راستے سے واپس بلا لیے گئے, دوسری طرف چلے گئے. کون سے بندے جو ہیں جو جیتے ہوئے الیکشن شام کو ان کے ریزلٹ چینج ہوئے, وہ چھوڑے نا 2018 کے الیکشن میں. دیکھو ساروں کو پورا پرا کیا گیا, میں آپ کو وہی تو بول رہا ہوں نا. آپ کے حق میں بھی کیا گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ 2018 کے اس سارے اس کے اندر ہم نیٹ بینیفیشری تھے یا ہمارا نقصان ہوا. نیٹ بینیفیشری تھے نا, پرائم منسٹر بنے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتے تھے. ایسا نہیں ہے, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. کس دن سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے 6 سیٹوں میں ہمارا فائدہ ہوا, 4 سیٹوں میں ہمارا نقصان ہوا. ہو سکتا ہے الٹا آپ کو نظر آئے کہ 4 پہ فائدہ ہوا, 6 پہ نقصان ہوا. اینی وے, جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ میں نے بھی جس دن باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد میں نے ٹویٹ کی تھی, اور یہی بات کہ دشمن کرے یا نہ کرے, لیکن جو انہوں نے فیصلے کیے اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میں ان کو اب نہیں بول رہا, یہ میں ان کے ساتھ براہ راست میٹنگ کے اندر بھی یہ بول چکا ہوں کہ جب آپ کر رہے ہیں نا فیصلے, یہ اس طرف جائے گا پاکستان. وہ جو بدقسمتی سے سب کو نظر آ رہا تھا, شاید ان کو نہیں نظر آ رہا تھا, وہ ہوا پاکستان میں, اور بہت تاریخ دور ہے پاکستان کا. وہ آج ایک ویڈیو میں دیکھی جنرل فیض کو آپ کی پارٹی کے کچھ چکوال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوکل لیڈرشپ پالیٹکس میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟
مفروضہ ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی میں اور بھی ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں, ریٹائرڈ فوجی بہت سارے ایسے چلے میں تو اصولی طور پہ ہمیں کیا اعتراض ایک ہوتا دن ہے؟ آپ کو فون کر کے کہتے ہیں اسد آئی وانٹ ٹو جوائن تحریک انصاف, میں تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا میں اسپیسیفکلی ان کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا, میں ان کو خامخواہ میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا. جس وقت وہ فون کریں گے اس وقت ہم دیکھ لیں گے. صرف میں نے آپ کو اصولی طور پہ بتا دیا ہماری پارٹی میں نہ صرف بہت سارے ریٹائرڈ فوجی ہیں, ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں ہماری پارٹی کے اندر. باجوہ صاحب اگر کہیں کہ میں جوائن کرنا, میں پھر وہی بولوں گا, میں انڈیویجل کے اوپر کامنٹ کرنا نہیں چاہتا. سو جس وقت فون کال آئے گی آپ اس کو کے تو بعد کہنا دیکھیں گے. چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں بہت جگہ ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے آئے جس نے آنا, یہ تو زیادہ بہتر جواب ہے. آپ تو ان کو ہر ایک کی بھی جگہ نہیں ہوتی بھائی جان. آپ کو پتا ہے کچھ بڑے اچھے ویل نون پاکستان کے سیاستدان ٹی وی پہ آ کر یہ بول چکے ہیں کہ اسد عمر نے میرا راستہ روکا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی بھی جگہ ہر نہیں ایک کی جگہ نہیں ہوتی. ہوتی. ان میں سے کس کی جگہ نہیں ہے؟ یہ آپ وہ پوچھتے رہیں گے اگلے 5 منٹ, جواب آپ کو ملے گا نہیں. کچے اڈے بھی نہیں ساری. چلے یہ بتائیں دونوں کی نہیں ہے یا کچھ ایک ہی ہو سکتا آگے چلیں یار. یار ویسے ایک بات بتائیں, 2018 میں ایک حکومت بنی, اسد عمر وزیر خزانہ بنے, پھر حفیظ شیخ بنے, کہا گیا اسد عمر بہت برا تھا, پھر شوکت ترین بنے, باقی سارے بہت برے تھے, کہا گیا حفیظ شیخ کی تعریف کر, پھر مفتاح صاحب بنے تو کہا گیا ناؤ دا بیسٹ فائنانس منسٹر. ڈار صاحب نے کہا یہ بہت برا ہے, اب ڈار صاحب بن گئے تو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت برا ہے. آخر ہماری اکانومی کے ساتھ مسئلہ کیا؟ چلو انہوں نے اچھی بات تو یہ کر دی نا کہ یہ تو سیٹل ہو گیا کہ 8 مہینے میں تباہی ہوئی ہے. اب صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مفتاح تباہی کے ذمہ دار ہے یہ ڈار صاحب تباہی کے ذمہ دار ہیں. دونوں چیزوں میں مشترک, دونوں کے بیان میں مشترک بات یہ ہے کہ تباہی ہے. لیکن وہ یہ بھی کہہ کے گئے کہ اصل تباہی تو آپ کر کے گئے. کون؟ وہ ویسے جب یہ پورا پروگرام سنے تو ایک دوسرے کو تو ڈالتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت بھائی وہ تو ظاہر ہے سیاسی مخالف ہے نا. تو میں اگر یہ بولوں کہ ان کی پرفارمنس خراب ہے تو وہ تو کوئی خبر نہیں ہے نا. خبر تو یہ ہے کہ وہ خود بیٹھ کے اس وقت اپنی حکومت کو مان رہے ہیں کہ تباہی لے آئے ہیں معیشت کے اندر. دیکھیں اب میں آپ سے پوچھا ان میں سے ٹھیک کون کہہ رہا ہے؟ ان میں سے دیکھیں زیادہ جو سچ کے قریب ہے وہ مفتاح ہے. زیادہ سچ کے قریب جو ہے وہ مفتاح ہے. جو تباہی آپ کو نظر آئی نا پہلے 6 ماہ کے اندر, اس میں معیشت کے فیصلے ضرور اس کے اندر ذمہ دار تھے. زیادہ بڑی بنیاد بنی جو سیاسی بحران آیا, سیاسی انتشار پیدا ہوا اور غیر یقینی فضا بنی. تو مفتاح کے 6 ماہ کے اندر تباہی بے تحاشا آئی معیشت کے اندر, لیکن میرے خیال میں اس کا الزام مفتاح کے اوپر ڈال دینا جو ہے وہ زیادتی ہوگی. وہ اوور آل جو حکومتی کارکردگی تھی, جو رجیم چینج آپریشن تھا, وہ زیادہ بڑے ذمہ دار تھے. جہاں تک اکنامک پالیسی کی بات کریں, جس چیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے, جو تنقید کر رہا ہے مفتاح, وہ بالکل درست کر رہا ہے. یہ بتائیں وہ خیر مفتاح اسماعیل کے ساتھ تو بیچارے کا ایک گریونس یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلکلی رولا نا ان کو. رولے سے مراد وہ رولنے کو پنجابی والے کو رگیدہ کہہ لیں, وہ کتے بلی کے کھانے کھلواتے رہے ان سے, جوکر بھی کہہ دیا. مفتاح کو شاید اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک خاندانی پارٹی ہوتی ہے نا, اس میں خاندان والے اور خاندان کے باہر والے میں بہت فرق ہوتا ہے. اس وقت حالات کے, آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یا کاسٹ آف لیونگ ہے وہ اب نیچے جائے گا, یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ دیکھیں 8 مہینے میں تو نیچے گیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ اتنے خطرناک لیول کے اوپر اب آ گیا ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ ان دا سینس کہ کئی سال لگے یہاں سے نکلنے کے لیے. جو خرابی پیدا ہو گئی اتنی شدید ہو گئی ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے مفتاح, یہ اس وقت جو ابھی کر رہے ہیں نا, پچھلے 2 مہینے سے جو ہم نے اپروچ لی ہوئی ہے, یہ اتنی تیزی سے تباہی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلنا شاید پھر ہمیں سالوں لگے یہاں سے نکلنے کے لیے. تو کچھ عرصے کے لیے تو نیچے آتے ہیں, ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں, خراب حالت آتی ہے, ادھر سے 1.5 سال کے اندر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. 2018 میں جیسے ہوا اس سے پہلے ہو چکا ہے کئی دفعہ پاکستان کے اندر. لیکن جہاں اس دفعہ پہنچ گئے ہیں, یہ جو اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ جو اس وقت لوگوں کی زندگی اور اسٹینڈرڈ لیونگ کیا چیز ہے جی. کیا آپ گھر میں کھانا, میں اس دن کاشف بال کٹوانے کے لیے گیا اور وہ بندہ میرے کو 5-7 سال سے تو کاٹ رہا ہے. دکان تو پرانی ایسی ہے کہ میرے خیال میں 40 سال سے میں جا رہا ہوں, لیکن جو بندہ میرے بال کا وہ بھی 5-7 سال سے کاٹ رہا ہے. اس نے کہا جی ابھی آپ نے مجھ سے سنی ہے کوئی سیاست پہ بات. میں نے کہتا کل میرے گھر میں کھانا نہیں پک سک رہا تھا اور مجھے میری بیوی کو پڑوسیوں کے پاس جا کے 200 روپے مانگنے پڑے تاکہ سالن بن سکے ہمارے گھر کے اندر. یہ ہے جو اسٹینڈرڈ لیونگ کی میں اب بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ جا کے پوچھیں جو چھوٹا کاروباری آدمی ہے, اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا کہ بھائی میں تیری تنخواہ کہاں سے دوں گا. جس طریقے سے ڈار صاحب اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ایک آرٹیفیشل طریقے سے, تو ان کے دماغ میں خپت پتہ نہیں یہ ڈالر کے ریٹ کا کیوں اتنا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ایسا انہوں نے جکڑ دیا اکانومی کو کہ معیشت بالکل پہیا جام ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں مہنگائی پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ, اور ساتھ اس وقت بے روزگاری شروع ہو گئی. 15 لاکھ لوگ, تو یہ ہمارا نمبر نہیں ہے, یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نمبر ہے. 15 لاکھ لوگ تو بے روزگار ہو گئے صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر, اور اسی طریقے سے دوسری انڈسٹریز میں اب یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. میں ایک بریک لے لوں اسد صاحب, مجھے یہ بتائیں سیگمنٹ ڈار صاحب کو میں نے سنا جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, شہباز شریف کے ساتھ, انہوں نے کہا جی چیزیں باہر جا رہی ہیں, ہمیں یہ کنٹرول کرنا پڑے گا, جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ڈالر اسمگل جو ہو رہا ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے بڑی میٹنگز کی تھی ایز پرائم منسٹر عمران خان صاحب. یار یہ آخر ہوتا کیسے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کنٹرول کوئی حکومت نہیں کر پاتی؟